السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت۔ الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ عزیز دوستو، نوجوانوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسے الفاظ، ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اسلام کی ایمان کی 5 بنیادیں، 5 ارکان ہیں۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ چھوٹے بچے سے پوچھا جائے یہی اس کی زبان پہ، کسی نوجوان سے پوچھا جائے یہی اس کی زبان پہ، کسی بزرگوار سے سوال کیا جائے یہی اس کی زبان پہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی زبان پہ بھی یہی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایمان کی جس کے اوپر بنیاد ہے وہ 5 ارکان ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے چھٹی ایک قسم اس کے اوپر ایک مکمل باب امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک نقل کیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا، نبی کو آخری ماننا یہ ایمان کا جز، اقام الصلاۃ ایمان کا جز، زکوٰۃ دینا ایمان کا جز، حج کرنا ایمان کا جز، رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جز ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی ہے۔ امام بخاری نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت بتانے کے لیے تھوڑا سا ہٹ کے ایک مکمل چیپٹر بیان کیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان کمزور۔ بے حیا انسان جس وقت چاہے جو چاہے اس کی زبان بے لگام چھوڑ جاتی ہے۔ جس کی زبان کے اوپر حیا نہ ہو، جس کی نگاہوں کے اوپر حیا نہ ہو، جس کے قدم حیا کے راستے پہ نہ اٹھتے ہوں۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اور حیا سے صحابہ اکرام، کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حسن ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ادب اور حیا کی وجہ سے ہماری نگاہیں نیچی رہتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے۔ صحابہ کا یہ معمول کہ شرم و حیا ایسی کہ اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے۔ شمائل ترمذی اٹھا لیں تو آپ کو چنندہ صحابہ کرام، چنندہ راوی ملیں گے آپ کو جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حلیہ بیان کیا۔ ورنہ تو اپنا قلم علماء کرام نے چلایا ہے کہ واجبت من قلم ترقت عینی واحسن من قلم تلید النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے، مفسرین نے، محققین نے، محدثین نے اپنے خیالات کا قلم چلایا ہے کہ جو احادیث کو سامنے رکھ کر
لیکن صحابہ اکرام میں چنندہ صحابہ ہیں جن کی مجال تھی، جن کی ہمت تھی، جن کی طرف اللہ کے نبی کی طرف سے جن کو اجازت تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے۔ یہ حیا کا درجہ ہے کہ انسان اگر حیا کا دامن تار کر دے تو اس کی زبان سے اللہ تاثیر چھین لیتے ہیں، اس کے الفاظ سے اللہ تاثیر چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی سے اللہ برکتیں اٹھا کے بھیج دیتے ہیں۔ آج نوجوان نسل ٹک ٹاک کے اوپر بے حیا نظر آتی ہے، مسلمان بہنیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اوپر بے حیا نظر آتی ہے، مسلمان نوجوان میوزک بیک گراؤنڈ میں لگا کر فیس بک کے اوپر اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا اور گانوں کے ساتھ اپنی لپ ریڈنگ کو ڈالنا، یہ فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ بے حیائی والا عمل اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں نے علامہ اقبال کا شعر اس سے پہلے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جس کی زندگی کے اندر قرآن، جس کی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کی جمع مردی والی زندگی جس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، اس کے بعد طاؤس و رباب اس کی زندگی میں کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ آج نوجوان امت مسلمہ، خاص کر نوجوان بہنیں، بیٹیاں، نوجوان بچے خاص کر اس بات کو ذہن دماغ میں بٹھا لے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا جز ہے۔ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، زبان کو قابو میں رکھو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تم میری امت، تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی چابی میرے ہاتھ سے تم لے لینا حشر کے میدان میں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، ما ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دو جبڑوں کے درمیان میں جو زبان اللہ نے دی ہے اس کو سنبھال کے چلانا، اس کو ادب سے چلانا، اس کو احترام سے چلانا، اس کی ضمانت مجھے دے دو۔ اور جو رانوں کے درمیان میں جو شرمگاہ اللہ نے جائز خواہشات کے لیے دی ہے اس کی حفاظت کر کے آنا، اور حشر کے میدان میں میرے ہاتھ سے جنت کی چابی لے لینا۔ حیا ان دو چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ زبان جب بے لگام ہو جاتی ہے تو نہ بڑوں کا ادب دیکھتی ہے، نہ چھوٹوں کا احترام دیکھتی ہے، نہ روڈ چلنے والے کا نہ عورت دیکھتی ہے، نہ آدمی دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ بوڑھی دیکھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج امت مسلمہ کے نوجوان زبان زور ہو کے بات کر رہے ہیں، ان کی زبانیں بے حیائی کی بام عروج کے اوپر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ ان کے ایمان کو کمزور کرنے والی علامت ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر جو حیا تھی ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل پہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے نبی اللہ کے بعد آپ کو جانا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ اللہ کے بعد ہم نے آپ کو جانا، آپ کے ذریعے قرآن ملا، آپ کے ذریعے شریعت ملی، آپ کے ذریعے پاک قربانی ملی، آپ کے ذریعے زندہ درگور کرنے والے اعمال دور ہوئے، آپ کے ذریعے امت کو ایک حیات نو ملی۔ اللہ کے نبی، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے پیغام پہنچانے والے آپ نبی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم سربسم تسلیم کریں گے۔ اور یہی ہر امتی سے تقاضا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے، یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہر سنت پہ عمل کیا جائے۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے حضرت وحشی جو بعد میں جو ایمان لائے، وحشی جو تھے اسلام لے کر آئے، ان کے لیے سپاری نکل گئی تھی، وارنٹ نکل گیا تھا کہ جو وحشی کو مار کر نبی کی آنکھوں کو کون ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام تلاش میں تھے وحشی کے، لیکن جب وحشی اپنے اوپر اوڑھ کر مکمل طور پہ کور کر نبی کی مجلس میں آئے، چادر ہٹائی، نبی کا ہاتھ پکڑا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا جب اعلان کیا، صحابہ اکرام کے ہاتھ تلوار خنجر پہ چلے گئے تھے، نیزے پکڑ لیے تھے صحابہ اکرام نے اور وحشی کے اوپر آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوہ کا جملہ کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے پوری دنیا کو مارنے سے اچھا ایک اسلام لانا مجھے اچھا دکھتا ہے، دور ہٹ جاؤ۔
اس وقت وحشی سے ایک مطالبہ کیا تھا اللہ کے نبی نے، تاریخ اٹھا کر پڑھو کیا صحابہ تھے نبی کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کیا تھا۔ وحشی سے فرمایا لمبا قصہ ہے، وحشی تو نے میرے چچا کو مارا تھا، ہاں اللہ کے نبی یوں اس انداز میں مارا تھا، اصل میں حضرت علی کی سپاری نکل گئی تھی انتا کی طرف سے، لیکن علی چوکنا تھے، دو ہاتھ کے اندر حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، سینہ خالی تھا، میں نے نیزہ مار دیا۔ اس کے بعد تمام چیزیں سننے کے بعد نبی کے آنسو جا رہے تھے، سامنے قاتل چچا ہے، اس کے بعد بھی نبی نے عفو درگزر کا معاملہ کیا، ایک مطالبہ کیا کہ وحشی میرے ایک گزارش پوری کرے گا، کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہا جب ایمان تو لا لیا ہے لیکن میرے سامنے مت بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر، جب سامنے آئے گا چچا کی یاد تازہ ہوگی۔ وحشی فرماتے ہیں نبی کے وصال تک میری مجال نہیں ہوئی کہ نبی کے سامنے آ کے بیٹھ سکتا، ایک حکم کا پاس کہ نبی نے کہہ دیا ہے، حیا آتی تھی سامنے آنے، یہی جملہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، جنہوں نے سپاری دی تھی حضرت وحشی کو مارنے کی، اس کو بھی یہی جملہ، ان کو بھی یہی جملہ کہا کہ دیکھو میرے سامنے مت بیٹھا کرو۔ نبی کی ایک ایک بات کا لحاظ، ایک ایک بات کا پاس، ایک ایک بات کا احترام، یہ صحابہ اکرام کا مزاج بنا ہوا تھا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زبان سے گالم گلوچ بھی ہے، قرآن زندگی کے اندر آنے والا ہے، ہماری زندگی کے اندر زنا بھی ہے، شراب نوشیاں بھی ہے، ماں باپ سے بد کلامی بھی ہے، عورتوں سے بے حیائی کی باتیں بھی ہیں۔ زندگی یوں گزارا نہیں کرتی امت مسلمہ، یہ امت مسلمہ کا مزاج نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میرا وہ صحابی فلاں اعمال والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، یہ خوبیوں والا ہے، یہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے۔ صحابہ نے اپنے آپ پہ اوپر اتنی محنتیں کر کے نبی کو راضی کیا تھا کہ میں نبی کی نظر میں کس انداز سے بلند ہو سکتا ہوں، نبی کی نظر میں کیسے نبی کو خوش کر سکتا ہوں، یہ صحابہ اکرام کا شب و روز کا معمول بنا ہوا تھا۔ اللہ کے میں شاید اس سے پہلے کسی سلسلے میں اس واقعے کو بیان کیا ہو کہ ابو بکر سے اللہ کے نبی علیہ السلام اما عائشہ خود اس حدیث کی راوی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے شوہر نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تہمت ہٹا ہوا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں ہوئی دروازے پہ دستک ہو گئی، اب اللہ کے نبی نے کہا کون ہے؟ باہر سے ابو بکر صدیق کی آواز آئی، انا ابا بکر یا رسول اللہ کے نبی میں ابو بکر ہوں، فرسل یا ابا بکر، ابو بکر اندر آ جائیے، اندر آ گئے ابو بکر۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی میرا باپ سامنے، میرا شوہر نبی سامنے، اللہ کے نبی یوں ہی بیٹھے تھے پاؤں پھیلا کر، اور آپ کا تہمت بھی ویسا تھا، اللہ کے نبی باتوں میں لگ کے ابو بکر سے کچھ دیر ہوئی اور عمر ابن خطاب آئے، دستک دی، فرسل یا عمر ابن خطاب اندر آ جائیے، اندر آ گئے۔ اما عائشہ پردے میں چلے گئی، اما عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی وہاں سے نبی کے پیر ویسے ہی تھے اور تہمت بھی ویسے ہی تھی، باتوں میں لگ کے عمر ابن خطاب کے ساتھ بھی ایک دامہ ایک دونوں بھی خسرے ہیں، عمر ابن خطاب بھی سسرے ہیں اور آپ کے ابو بکر صدیق بھی سسرے ہیں، دونوں یوں بیٹھ کر دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی یوں بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا کہ میں عثمان ہوں اللہ کے نبی، اندر آنے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے، اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے ذہن میں ایک سوال گھوما، آپ بیٹھے تو ہیں، میرے ابا بھی آئے خاموش بیٹھے تھے، عمر بھی آئے خاموش بیٹھے تھے، عثمان آنے کے اوپر رکنے کے لیے اشارہ کیوں ہوا؟ جب عثمان نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ جب کہے میں اندر آؤں گا، اللہ کے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے تہبند کو سیدھا کر لیا اور ٹیک چھوڑ دیا اور کہا کہ عثمان اب اندر آ جاؤ۔ عثمان غنی اندر آ گئے، تینوں تھے، ایک تو داماد رسول تھے، دونوں سسرے تھے، ایک تو اللہ کے نبی تھے۔ بیٹھ کے باتیں کرنے کے بعد جب تینوں کو رخصت کر دیا، اما عائشہ نے کہا کہیں میرے ذہن سے سوال گم نہ ہو جائے،
میں نے جا کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یا رسول اللہ آج میں نے عجب معمول دیکھا، میرے ابا جان آئے، آپ جھوک کر تو بیٹھ کے تھے، عمر ابن خطاب آئے، آپ جھوک کر تو بیٹھ کے تھے، لیکن جب عثمان غنی آئے آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈھانپ لیا، اپنی تہبند کو سیدھا کر لیا، آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی معاجرہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کرو، میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کرو جس سے آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے، اللہ بھی جس سے حیا کرتا ہو، آسمان کے فرشتے سے شرم کرتے۔ عثمان بڑا حیا والا، عثمان بڑا حیا والا ہے، نبی کی زبان سے یہ صحابہ اکرام اپنے اعمال سے انبیاء کی زبانوں سے کھلوائے، ایسے اعمال صحابہ اکرام کے اندر تھے۔ نگاہیں نیچے رکھ کے چلنا، زبان کو قابو میں رکھ کے چلنا، اپنے اعمال کو قابو میں رکھ کے چلنا، نبی سامنے ہو اپنے آپ کو خاموش رکھ کے چلنا اور پیچھے پیچھے چلنا، نبی کی ناراضگی کا خیال رکھنا، نبی کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، یہ صحابہ بھرپور جانتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں سے یہ حیا والی چیز گم ہوتی جا رہی ہے، اڑتی چلے گئی یہ حیا والی چیز۔ جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، خاص کر امت مسلمہ کے وہ نوجوان جو اصلی علوم سے اور جو اچھے پوسٹوں پر نہیں ہے، جو آوارہ گردی کے اندر لگے ہوئے اپنی تعلیمی میدان کے بعد، ان کی زندگی کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ گانا بجانا اور فیس بک کے اوپر ویڈیوز کو اپلوڈ کر دینا اور ایسے ایسے کمنٹس گالیاں بک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا جواب دے؟ ہماری زندگی کس انداز میں ہونی چاہیے، کس انداز میں ہم گزار رہے ہیں؟ نبی نے اللہ کی قسم، میرے دوستو، میرے نوجوانوں، صدق دل کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی گوشہ میرے نبی نے یہ نہیں چھوڑا کہ اس جگہ پہ نبی نے ہماری رہبری نہیں فرمائی، نہیں چھوڑا نبی نے۔ سوتے وقت کس انداز میں سویا جائے، بیٹھتے وقت کس انداز میں بیٹھا جائے، تھوکنا ہو تو کس انداز میں تھوکا جائے، آئینہ دیکھنے کی دعا میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آئینہ دیکھنے کی دعا بھی نبی نے سکھایا ہے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، لیکن ہم ہی ایسی بدنصیب امت ہو گئی، ہم ہی ایسے کمبخت ہو گئے کہ آپ کی سیرت پہ عمل کرنا تو دور، اس کو چاہنا بھی ہماری زندگی کا جز نہیں بن سکا کہ نبی کی باتیں زندگی کے اندر لاؤں گا۔ یہ نبی صحابہ اکرام، اللہ کی قسم، جو صحابہ کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے، جاتے جاتے جو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بولتے کہ ہم ہمارے کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے باغ میں جا رہے ہیں، ہم شام میں آئیں گے، عشاء کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ہمیں نبی اگر کچھ کہے بات تو آپ ہمیں بتا دینا۔ جذبہ، تڑپ، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی طرف ایک لگن۔ ابو ہریرہ کا واقعہ معلوم ہے، بخاری اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، موطا امام مالک اٹھاؤ، موطا امام محمد اٹھاؤ، راویوں میں راوی ابو ہریرہ کا نام آپ کو سنہ فہرست ملے گا۔ ایک دن نبی کے مجلس میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں بڑا کمزور ذہن کا بندہ ہوں، اور جو جن کو اللہ نے مان دیا ہے وہ چمڑے کے اوپر، اونٹ کی ہڈیوں کے اوپر کاغذات اس وقت اگر جس کے پاس مہیا ہوتے تھے اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی، میں غریب بندہ، میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہریرہ اپنی چادر کو سامنے بچھا۔ آم کی چادر کو صحابی نے سامنے بچھایا۔ ابو ہریرہ خود راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا نہیں معلوم ہے، تین بار کیا اور پوٹلی کو پکڑا، کہا کہ ہریرہ اس کو سینے سے لگا دے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کا خود بیان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ اس کے بعد بھولا نہیں کرتے۔ وجہ
طرف نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی طرف کہ ذہن سے میرے نبی کی سنتیں ہٹتی جا رہی. کبھی ہم نے افسوس کیا اس بات پہ کہ آج میں نماز نہیں پڑھ سکا. کبھی ہم نے افسوس کیا اس بات پہ کبھی میں قرآن نہیں پڑھ سکا. کبھی ہم نے افسوس کیا اس بات پہ کہ میری زندگی سے سنت نکلتی جا رہی ہے, میں کیا کروں. اس کے فائدے نہیں معلوم, اس کے مرتبے نہیں معلوم, اس کی فضیلتیں نہیں معلوم, اس کی افضلیت نہیں معلوم, لہذا ہم خاموش بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں. صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے. جس دن لٹھے کی چادر میں آئیں گے اس وقت معلوم ہوگا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے والے کا درجہ اوپر رہے گا, ایک مرتبہ کم بولنے والے کا درجہ نیچے کر دیا جائے گا. جب معلوم ہوگا ہم کو کہ ہائے میں نے کہاں گزار دی زندگی. نوجوانوں خاص کر تم سے التماس ہے کہ حیا کا دامن پکڑ کے چلو. عثمان غنی کی تاریخ کو سامنے رکھو. اللہ سب سے بڑا یہ سنت کا یہ ہو گیا ہمارے لیے آئیڈیل فالو ہو گئے جن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, جن کے عروج کا کوئی بھروسہ نہیں, جن کے زوال کا کوئی بھروسہ نہیں. ہماری زندگی کا عروج و زوال ہماری تابدان میں رکھی قرآن کریم ہے. نبی کی زندگی ہے, اس کو پکڑو گے 100% کامیابی مقدر بنے گی. ہم نے دنیا کے ہیرو کو ہیرو بنایا. سلمان خان, شاہ رخ خان, فلاں ہیروئن, فلاں ہیرو, ان کو ہم نے آئیڈیل بنایا کہ فلاں انسان جو پینٹ پہنتا ہو, جو مارکیٹ میں جب وہی پینٹ مجھے چاہیے, وہی ٹی شرٹ مجھے چاہیے. کبھی نادان, کبھی اپنے آپ پہ غور کیا, کبھی تدبر کیا ہم نے کہ میں سوچ کیا رہا ہوں, میری زندگی کا ہوگا کیا. کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نبی کی سنت کو کیوں نہیں اپنا رہا. نبی اس معاملے پہ کیا کرتے تھے, نبی اس معاملے پہ کس انداز میں عمل کرتے تھے. صحابہ اکرام کی زندگی بھری پڑی ہے, اٹھا کر پڑھ لینا, کبھی فرصت ہی نہیں ہے ہمیں. 3 بجے تک نوجوان آن لائن رہ رہے ہیں. آج میسج کرو, فریکشن آف سیکنڈز میں رپلائی آئے گا. جملہ یہ آئے گا کہ نیند نہیں آ رہی تھی. نیند کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ذہن عادی ہو گیا فحاشی کو دیکھنے کا, ذہن عادی ہو گیا بدتمیزی کو دیکھنے کا, ذہن عادی ہو گیا, دل اس بات پہ آمادہ ہو گیا کہ لنگا پن دیکھوں تو دل کو تسکین ملے گی. ہمارے سامنے, مجھے معاف کرنا, ایسے بھی مسائل آئے کہ بیوی نے اپنے شوہر کی, پہلے تو شوہر نے شکایتیں نہیں بیوی کی, اس کے بعد دونوں کے والدین کے ساتھ سامنے آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے, اس کے بعد انکشاف ہوا. بات یہ آئی کہ میرے شوہر جب تک رات میں جب تک کوئی گندی فلم نہیں دیکھ لیتے میرے شوہر کو نیند نہیں آتی. یہ امت کے نوجوانوں کا مزاج. اب کہاں ان کی زندگی کے اندر مال آئے گا, کہاں ان کی زندگی کے اندر عزت آئے گی, کہاں ان کی زندگی کے اندر سکون آئے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون بخشو. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر سکون ہم نے فیس بک پہ پکڑا, سکون ہم نے لنگے پن میں پکڑا, سکون ہم نے بے حیائی میں پکڑا, سکون ہم نے ہیرو کو دیکھنے میں پکڑا, ہیروئنس کو دیکھنے میں پکڑا, اڑیا لباس میں پکڑا. تو کہاں ہماری آنکھوں کے اندر چمک باقی رہے گی؟ ان آنکھوں میں کہاں نبی کی زیارت نصیب ہوگی؟ ان آنکھوں کو کہاں صحابہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ جو آنکھیں عادی ہو بے حیائی کے, مجھے معاف کرنا, جو آنکھیں عادی ہو بے حیائی کے, جو آنکھیں دیوانی ہو گندے پن کو دیکھنے کے, کہاں نبی کی زیارت کریں گے ان آنکھوں سے؟ ان گندی آنکھوں کو لے کر, ان پلید آنکھوں کو لے کر, اس گندے جسم کو لے کر جائیں گے یا رسول اللہ کہتے ہوئے حیا کا دامن پکڑو. نبی حیا والا تھا, اس کی امت بھی حیا والی ہونی چاہیے. نبی اخلاق والا تھا, اس کی امت بھی اخلاق والی ہونی چاہیے. نبی امت کو دین کے راستے میں چلانے والا تھا, آج ہم اپنے گھر کو چلانے والے ہونے چاہیے. تھوڑا سا مسئلہ ہے, نمازی ہے, لیکن جب خواہشات کا معاملہ آئے تو اپنے خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتے, بے حیائی کے بازار گرم کر دیتے. فنکشنات میں دیکھ لو, آج کل بڑے فنکشن ہالوں کے اندر
بامبے سے دور دور علاقوں سے دبئی سے ناشتے والیوں کو بلایا جا رہا ہے اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایک تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ عزتیں اس کے اندر، عزتیں اس کے اندر نہیں ہے، عزتیں اس کے اندر ہے کہ جیسے وہ قصہ بیت المقدس فتح ہو رہا ہو اور عمر بن خطاب کے دامن پہ 14 پیبند لگے ہوں، یہ عزتیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اللہ نے کہا ہے۔ عزتیں یہ نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہے، عزتیں یہ نہیں کہ آپ عزتوں والے ہیں، عزتیں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے عزت لوگوں کے اندر بڑے بڑے نام نمود والے ہیں، نہیں، عزتوں والا وہ ہے جو اللہ اس کی نظر، اللہ اس کے رسول کی نظر میں عزت والا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تصور کر لیا کہ دنیا کی عزتیں عزتیں ہیں، دنیا کی ذلتیں ذلتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے تقوی والے صحابی، یہ تو ہر صحابی تقوی والا، لیکن نبی جب بھی ان کو دیکھتے تو روتے۔ کوئی صحابی گھر بناتے، حالانکہ صحابہ پختہ گھر کہاں بناتے، لیکن وہی گال مٹی کا بناتے، ابو ذر غفاری توڑ دیتے۔ کیوں توڑ رہے؟ تاکہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہے، توڑی ہے، ابدی زندگی نہیں ہے۔ لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش کی زندگی آخرت کی زندگی، نہ بناؤ پکے گھر، نہ بناؤ پکے گھر۔ صحابہ نے شکایت کر دی اللہ کے نبی تک جا کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، آکے ابو ذر کیوں کرتے ہو ایسا؟ اللہ کے نبی دنیا ہمیشہ کی جگہ، ابدی جگہ نہیں، اس لیے کرتا ہوں تاکہ ابو ذر وہ وقت کیا ہوگا، لوگ تیرے اس عمل سے، میں نہیں رہوں گا، لوگ تیرے اس عمل سے تنگ آ کر تجھے شہر سے نکال دیں گے۔ اگر ہم ہوتے عمل چھوڑ دیتے، ہم ہوتے زارو قطار روتے، ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو ٹھیک ہے، اللہ کے بھی آئندہ نہیں کرو۔ ابو ذر اس وقت کیا ہوگا جب لوگ تجھے شہر بدل کر دیں۔ کیا جملہ تھا ابو ذر کا، جن کی نگاہیں حشر کے میدان پہ ٹکی ہوں۔ ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہوگا؟ بے شک راضی ہوگا ابو ذر، بس کوئی مسئلہ نہیں، نکال دے شہر سے، اگر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ابو ذر کو کوئی اپنے ملک سے نہیں کرتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ ہے ایمان کی درجے، یہ ہے حیا کے درجے، یہ ہے صلاحیتیں، اس کو کہا جاتا ہے، اخلاق اس کو کہا جاتا ہے، سیرت اس کو کہی جاتی ہے۔ پڑھو نوجوانوں، اٹھا کے پڑھ لیا کرو، کبھی پڑھ لیا کرو، بہت ہو گئی لفاظیاں، بہت ہو گئے فیس بک۔ آج ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے جو آبزرو کیا ہے، جو محسوس کیا، نوجوان بھی وہی دین کے تعلق سے، اس بات پہ زور دینا، دین کے تعلق سے کوئی اچھی بات ہو، کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہو کسی نے یوٹیوب کے اوپر ہو، فیس بک کے اوپر، دین کے تعلق سے اگر کسی عالم دین کا بیان آ جائے تو بیان بھی وہی سنیں گے جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہو، بیان بھی وہی سنیں گے جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک آتی ہو، جس کے بیک گراؤنڈ میں شیطان ناچ رہا ہو، وہی ویڈیو کلک کریں گے، کانوں میں لگا لیں گے ڈانٹ اور سنتے رہیں گے۔ دین بھی وہی چاہیے جس میں شیطان کی ملاوٹ۔ اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے، اعتراض کرو ان چیزوں سے، تاکہ اللہ ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ قبول کرے۔ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے حشر کے میدان میں کہ اللہ کے نبی یہ عمل صرف خالص آپ کی محبت کے لیے کیا تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ دعوے نہیں ہمارے پاس، ایمان کمزور، تو لہذا ان چیزوں سے بچیں۔ پڑھنے والے ہیں، خاص کر زیادہ تر اس مسجد میں کوالیفائڈ بچے نوجوان آتے ہیں، اب سیرت کو پڑھے، صحابہ کی سیرت کو پڑھے، حیا والی سیرت کو پڑھے۔ امام بخاری نے الگ کیوں باندھا، اس کو الگ کیوں باندھا، باضابطہ مکمل الگ چیپٹر کیوں لیا، ان 5 چیزوں میں ملا لیتے،
ہم بھی پڑھ لیتے رکھ لیتے، الگ سے کیوں کیا؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی افضلیت، اس کی افادیت بتانے کے لیے کہ حیا ہے زندگی میں تو ایمان سلامت ہے، حیا ہے زندگی میں تو اسلام سلامت ہے، حیا ہے زندگی کے اندر نگاہ سلامت ہے، حیا ہے زندگی کے اندر تو ہمارے اعمال سلامت ہے۔ کوشش کریں کہ حیا والے بنے گے نا نوجوانوں انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حیا والا بننے کی توفیق نصیب فرما دے، نبی کے اخلاق پہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔